حضرات گرامی، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں، آپ کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ ہم تمام لوگوں پر اپنی بے شمار نعمتیں اور احسانات کیے۔ ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، اپنے سب سے محبوب نبی اور رسول کی امت کے اندر پیدا کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری اور محبوب نبی اور رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا اور اپنی بے شمار فضائل سے اس نبی کو مزین کیا۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پر درود و سلام نازل فرمائے، رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ حضرات گرامی، ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ، اس کے اندر جو بھی اعمال پوری دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں، جو بھی اعمال سرزد ہوتے ہیں، ان تمام اعمال کے پیچھے بہت بڑا قصہ ہے اور بہت بڑی کہانی ہے، سچی کہانی، سچی چیزیں ہیں، سچے واقعات ہیں۔ حج کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہو، حج کے مناسک ہوں اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا تعلق بہت حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت آزمائشیں لی اور قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ بہت آزمائش سے ان کو دوچار ہونا پڑا، جس کا ذکر ہم نے بہت ساری چیزوں کا آپ کے سامنے پہلے کیا تھا۔ آج جو چیز ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جس بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اور جس بیت اللہ کی جانب حج کرنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس سے اکثر و بیشتر لوگ ناواقف رہتے ہیں یا اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ آپ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں بھی اگر بات کریں گے تو اس میں بھی بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ جو بیت اللہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھ سے، یہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر ہوا ہے۔ یہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اپنی بیوی ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ایسی ہوا چلائی، ایک ایسا ماحول بنایا کہ وہاں پر پانی بھی میسر ہو گیا، آبادی بھی آباد ہو گئی، اور اس کے علاوہ بہت کچھ وہاں پر ہونے لگا۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر ایک گھاس نہیں اگتا، پانی کی بوند نہیں ملتی، انسانوں کی آبادیاں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ چرند پرند تک بھی وہاں نہیں پائے جاتے، وہاں اللہ رب العالمین نے بہت بڑا انتظام کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیوی کے برکت سے۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا انتظام کر دیا۔ جب آبادی آباد ہو گئی اور اس کے بعد وہاں لوگ رہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر کے میرے گھر کی تعمیر کرو اور میرے گھر کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ اور میرے گھر کے تعلق سے لوگوں کو تعارف کراؤ کہ میرا گھر کیا ہے، کیسا گھر ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف کلمات سے، مختلف ذرائع سے آزمایا
اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. فَأَتَمَّهُنْ، ہر آزمائش کو انہوں نے مکمل کر کے، یعنی کامیابی کی طرف گامزن ہو کر کے دکھا دیا کہ ہر آزمائش میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے ابراہیم اب ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنائیں گے، تمام لوگوں کا امام بنائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ رب العالمین تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، تو اس شہر کو بہترین شہر بنا دے، امن و امان والا شہر بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دیا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جبکہ ہم نے بیت کو، یعنی بیت اللہ کو، جو اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بنایا گیا، اس کو جب ہم نے لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دیا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو یعنی اللہ کے گھر کو ثواب کی جگہ بنا دیا اور امن و امان کی جگہ بنا دیا. وَمَنْ كَانَ دَخَلَهُ آمِنًا، جو انسان بھی اس گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، اس علاقے میں داخل ہو جائے گا، وہ امن میں رہے گا. یعنی اللہ رب العالمین اس کے امن کی ضمانت لیتا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ رب العالمین اس امت کو یہ حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہیں پر نماز پڑھاؤ، یعنی امامت وہیں پر کرو، اسی کو جائے نماز بناؤ، وہیں سے نماز کی یعنی امامت کی ابتدا، یعنی امام وہیں پر کھڑا ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام مرتبہ دیا. کس چیز کو مقام مرتبہ دیا؟ اپنے گھر کو بھی اور مقام ابراہیم کو بھی. مقام ابراہیم کیا؟ وہ جگہ جہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے بہت بڑا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے لیا، بیت اللہ کی تعمیر، جبکہ ساز و سامان کی کمی اور اسی طریقے سے موسم کی سختی اور اسی طریقے سے انسانوں کی عدم موجودگی، صرف 2 لوگوں کے ذریعے سے اتنا بڑا کام اللہ رب العالمین نے کرایا. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. اور تعمیر کرتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے اور وہاں پر اینٹیں رکھ رہے تھے، وہاں کی بنیادیں بنا رہے تھے، تو کیا کہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بس تو اس کام کو ہماری جانب سے قبول کر لے. یعنی کام دیکھیے اور کام کو کرنے والا کون ہے وہ دیکھیے، لیکن اس کے باوجود ذرہ برابر بھی گھمنڈ نہیں، ذرہ برابر بھی تکبر نہیں، اور ان سب چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، ساتھ ساتھ ڈر کہ کہیں اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. یعنی اتنا بڑا کام جو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، وحی کر کے کہا کہ تم یہ کام کرو، اس کام کو بھی کرنے کے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل منا، اے اللہ ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم لوگ سنتے ہیں، آن لائن کا زمانہ ہے، ہزاروں علماء اکرام کے بیانات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہم کیا سیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی ویلو ہے کہ ہم کتنا سیکھتے ہیں. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو صحیح سے پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آپ یوں سمجھ جائیے کہ اسلام کی معراج پر پہنچ جائیں گے. اگر ان کی سیرت پر عمل کر لیں تو اسلام کی معراج پر آپ چلے جائیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر چیزیں ہماری زندگی میں رسمی ہیں، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہماری زندگی میں رسمی ہے. ایک انسان خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہا ہے، پریشانیوں میں رہ کر کے تعمیر کر رہا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو اس عمل کو قبول کر لے، اس عمل کو قبول کر لے. ہم اگر مسجد میں ایک اینٹ رکھ دیں گے تو مسجد کے ٹھیکیدار بن جائیں گے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ ایک بھی کام ہماری مرضی کے خلاف نہ ہو، ایک بھی کام ہماری رائے کے خلاف نہ ہو، اور ہر کام میں ہمیں بلایا جائے، اور اس کے علاوہ چائے پانی کیا جائے، اور ہمارا پیر چھوا جائے، ہماری عزت احترام ہمیں سر پہ بیٹھایا جائے. اگر ایک اینٹا ہم مسجد میں رکھ لیں گے، 200-400 روپیہ اگر ہم مسجد کے چندے میں دے دیں گے
تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہر چیز کے مالک ہو گئے. یہ ہمارا حال ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا، اس گھر کو بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تقبل منا، ہماری جانب سے اللہ تو قبول. اگر تو قبول کر لیا تو سب کچھ اچھا ہے، اور اگر تو نے ہمارے منہ پر مار دیا، پھینک دیا، تو اتنا بڑا کام کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی کامیابی نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ بہت بہترین دعا کہ انسان ہر کام جب بھی اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام کرے، بڑے سے بڑا کام کرے، تو اس کام کو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جب بھی کوئی دین کا کام کرے، نیک کام کرے، تو اس کے بعد یہ کہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، ہم نے کر دیا جو کرنا تھا، ہمارے اندر دکھاوا بھی ہے، ہمارے اندر ریا نمود بھی ہے، ہمارے اندر لوگوں کو ذلیل کرنے کی بھی صفات ہے، سب کچھ ہے ہمارے اندر، لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے. حج 8ویں تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد حج شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ دکھا دی جس جگہ پر اس کو اللہ کا گھر بنانا تھا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ جہاں پر اللہ کا گھر بنانا، اور ہمارے گھر کو بنا کر کے یوں ہی مت چھوڑ دینا، بلکہ ہمارے گھر کو بنا کر کے اس میں آنے والے لوگوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، یا اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے جو لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ہمارے گھر کو پاک صاف رکھنا، ہمارے گھر کی صفائی کرتے رہنا. ایسا نہیں کہ اللہ کا گھر بنا کر کے چھوڑ دیا، اس میں گائے آ رہی ہے، کتا آ رہا ہے، بلی آ رہا ہے، وہ اپنا یہاں گندگی پھیلا کر کے چلے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ایسا نہیں. ہمارے گھر کو بنانا تو ہمارے گھر کو پاک صاف بھی رکھنا. کن لوگوں کے لیے پاک صاف رکھنا؟ جو آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جو آ رہے ہیں یہاں پر طواف کرنے کے لیے، جو آ رہے ہیں ہمارے گھر میں رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، بڑی امید کے ساتھ آتے ہیں، امن سکون کے گہوارے میں آتے ہیں، لہذا ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور بہت مبارکباد کہ ہماری جو حکومت ہے، سعودی حکومت، آپ ان کی صفائی ستھرائی کا جب نظارہ دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ لاکھوں، ابھی تو بہرحال لاک ڈاؤن ہے، 1000 لوگوں کی پرمیشن ہے، اس سال کو چھوڑ دیجئے، اب تک جو ہوتا چلا آیا اور انشاءاللہ آئندہ ہوگا کہ لاکھوں، 50 لاکھ 40 لاکھ لوگوں کا انتظام، اور ذرہ برابر آپ کو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی کہیں نہیں ملے گا حرم کے اندر. ایک چھوٹے سے کاغذ کا ٹکڑا کہیں آپ کو نہیں ملے گا. بال وغیرہ ہوتا ہے، لوگ وہاں پر بال وغیرہ صاف کراتے ہیں، آپ کو بال کا ایک ٹکڑا تک کہیں نظر نہیں آئے گا. اتنی صفائی اور اتنی بھیڑ کے اندر کتنے بہترین انداز میں وہ مینج کرتے ہیں کہ پوری ایک پٹی بنا لیتے ہیں، پٹی گھیرا بنا لیتے ہیں، اس گھیرے میں پورے صفائی کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اس میں ایک مدیر ہوتا ہے جو آگے آگے دائیں بائیں چلتا رہتا ہے اور حاجی حاجی کہہ کر کے ہٹاتا رہتا ہے. نہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف. طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، سعی کرنے والے صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اور صفائی کرنے والے صفائی کر رہے ہیں. نہ کوئی کی عبادت میں خلل آتا ہے، نہ ذرہ برابر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سارا کام بھی ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا جو یہ حکم تھا، اس حکم پر الحمدللہ بیت اللہ کے لوگ قائم ہیں. اور یہ صرف بیت اللہ کے لیے حکم نہیں ہے، خانہ کعبہ کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم کس کے لیے؟ تمام اللہ کے گھروں کے لیے حکم ہے. یہ کام صرف لوگوں کا نہیں ہے جن کو آپ ملازمت پہ رکھ دیں گے، بلکہ اگر آپ کو اپنے آنکھ سے بھی مسجد کے اندر یا کہیں پر کوئی گندگی دکھائی دیتی ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری تو ہے یہ جو اس کام کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کی تو اولین ذمہ داری، کیونکہ ان کا یہ کام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کر کے مسجد کی صفائی نہ کریں کہ کرنے والا ہے. آپ کی آنکھ سے اگر کچھ دکھائی دے گا، اس سے بہترین کام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو صاف کریں. اگر آپ کو ایک تنکا کہیں نظر آتا ہے، ایک پیپر کہیں نظر آتا ہے، کہیں کچڑا نظر آتا ہے، تو آپ فون کر کے بلائیں گے آ کے صاف کرو، یا آپ جو ہے تو آواز دے کر کے چلائیں گے آ کر کے صاف کرو. جو کام آپ کے لائق ہے وہ کام آپ کریے مسجد کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں سب سے بہترین عمل جو دیکھا ہے، سب سے بہترین عمل جو میں نے دیکھا ہے معراج میں، جس کا ثواب مل رہا تھا لوگوں کو، وہ یہ دیکھا میں نے کہ ایک آدمی نے مسجد کے اندر دیکھا کوئی کچڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو جس کی صفائی ضروری تھی، اور اس نے صفائی کر دی، اس کو ہٹا کر کے ختم کر دیا. ایسے آدمی کو سب سے زیادہ عزت دی گئی ہے، میں نے معراج میں دیکھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوک دیتے تھے وہاں پر جا کر کے رگڑتے تھے،
اس زمانے میں مٹی کی زمین ہوتی تھی، کوئی تھوک دیتا تھا، کوئی بلگم ریت وغیرہ پھینک دیتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب المساجد آپ پڑھیے، سب حدیثیں لائن سے موجود ہیں۔ اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی کی۔ ہم آپ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے صفائی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کا گھر سمجھ کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا، اور اگر آپ دوسری نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین یا والقائمین والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے صاف کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے درمیان حج کی منادی کر دو، حج کی آواز لگا دو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وہ آئیں گے، پیدل آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، تم صرف آواز لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کون آئے گا؟ کہا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، تم آواز لگاؤ، باقی سب کام ہمارا ہے۔ اور آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں، دنیا کی کوئی ایسی گلی نہیں، ایسا کوچا نہیں جہاں سے لوگ وہاں نہ پہنچے۔ ملک تو چھوڑیے، کوئی گلی، کوئی کوچا دنیا کا ایسا نہ ہوگا جس گلی اور محلے سے لوگ وہاں پر نہ پہنچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم آواز لگاؤ، کام ہمارا ہے۔ اس دن کے بعد سے وہاں پر الگ الگ طریقے سے حج ہوتا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ سکھایا کہ خذوا عنی مناسککم، حج کا یہ طریقہ ہے، مجھ سے سیکھ لو، اسی طریقے سے حج کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہیں، اور ان کی سیرت ہمارے لیے بہت ہی باعث اطاعت ہے، اطاعت کا باعث ہے۔ آپ اس کے اطاعت کی کوشش کیجئے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک کام جو ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ ہے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ۔ اور دنوں کے روزے کے بارے میں کوئی تاکید نہیں ہے، لیکن 9ویں ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں باقاعدہ فضیلت موجود ہے، اور یہ روزہ جو ہے اگلے جمعہ کو یہاں پر رہے گا۔ سعودی کے حساب سے جمعرات کو 9ویں تاریخ ہے عرفہ کا، اور یہاں پر جو ہے وہ 10ویں تاریخ یعنی جمعہ کو ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل و السنۃ التي بعد، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال پرانے اور 1 سال آنے والے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ اس روزے کا ضرور اہتمام کیجئے، اس ایک روزے کی وجہ سے آپ کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ جمعہ کو چونکہ عرفہ کا دن پڑ رہا ہے تو بعض لوگ یہ سوچ سکتے ہیں صرف جمعہ کو روزہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو میں اس بارے میں بتا دوں یہ سببی روزہ ہے۔ جنرل جو روزہ ہوتا ہے وہ صرف ایک دن یعنی جمعہ کے روز روزہ نہیں رکھا جاتا، یعنی جمعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھا جائے، اگر جمعہ کو روزہ رکھنا ہے تو ایک دن پہلے یا بعد میں ملا لو، لیکن یہ سببی روزہ ہے۔ سبب یعنی ایک ریزن بنا، اور وہ 9ویں تاریخ ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی ایک ہی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ جمعہ کے دن جو ہے روزہ رکھے گا۔ کب روزہ رکھے گا؟ جمعہ کے روز روزہ رکھے گا، کیونکہ یہاں 9ویں تاریخ جو ہے 9ویں ذی الحجہ جمعہ کے روز ہے۔ دوسری چیز یہ بتا دوں، بعض لوگ ہر سال یہ آفت ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، مختصر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمیں اپنی رویت کے حساب سے دیکھنا ہے۔ ایک بات بہت شدت کے ساتھ لوگ پھیلا دیتے ہیں کہ ارے بھائی حاجی جو ہے عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں، جس دن اس دن روزہ رکھو۔ آپ یہ بتائیے کہ حاجیوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ حاجیوں پر تو روزہ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ حاجیوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ حاجیوں کے عمل سے ہمیں کیا لینا دینا ہے بھائی؟ حاجیوں کا عمل دوسری چیز ہے، ہمارا عمل دوسری چیز ہے۔ حاجیوں کے اوپر عرفہ کے روز کا روزہ ہی نہیں ہے، ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں حاجی عرفات میں، مزدلفہ میں کہاں ہے؟ ان کو چھوڑیے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ 9ویں تاریخ کا روزہ۔ تو الگ الگ طریقے سے لوگ شک شبہ ڈالتے ہیں، اس لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے شک شبہ میں مت پڑیے، اور جو طریقہ ہے، جس طریقے سے جمعیت وغیرہ کا اعلان ہے، اسی کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ جو لوگ یہ شک شبہ پھیلاتے ہیں تو کیا آپ قربانی بھی انہی کے حساب سے کریں گے، عید بھی انہی کے حساب سے منائیں گے، پہلی تاریخ بھی انہی کے حساب سے منائیں گے؟ جو لوگ یہ تاریخ مانتے ہیں نا، جو ہماری تاریخ پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو مقامی جمعیت کے اعلان کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ بھی یہ شک ڈالتے ہیں۔ جو غیر ہیں وہ تو شک ڈالتے ہیں، جن کو ماننا ہی نہیں ہے ان کو تو چھوڑ دیجیے، لیکن جو ہمارے مطابق عمل کر رہے ہیں وہ بھی یہ شک ڈالتے ہیں کہ یہ حاجی تو اس دن اکٹھا ہوئے ہیں وہاں پر،
ہم لوگ کیوں بعد میں؟ تو حاجیوں سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، حاجیوں کے اوپر روزہ ہی نہیں ہے. آپ رویت کے حساب سے عمل کیجئے اور اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ سارا ثواب تو ایک دن پہلے ختم ہو گیا، اب آج ہمیں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے کیا؟ آپ نے اللہ کا خزانہ دیکھا ہے؟ کوئی کمی نہیں اللہ کے خزانے میں. اللہ رب العالمین آپ کی نیت پر عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہمارے وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.